صلاح الدین ایوبی، ایسا ہیرو جس کو نہ یورپ بھول سکے اور نہ مسلمان۔ I am صلاح الدین۔ اس نے کون سی زمین پر رول کیا اور اس نے کیسے مسجد اقصی کو فتح کیا؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ریاست اپنی گولڈن ایج سے گزری، جس کے سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ خلافت راشدہ، امیہ اور عباسی اینڈ سو آن۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ یونٹی بکھر گئی اور سلطنتیں بن گئی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ایز یوزول یورپ نے اٹھایا۔ اینڈ دین ان دا بگننگ آف 11th century کروسیڈرز، کرسچنز نے پوپ اربن II کے حکم پر یروشلم پر قبضہ کیا۔ ان کرسچنز نے مسجد اقصی میں خون بہایا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کنگڈم یروشلم اور کروسیڈر اسٹیٹس بنانا شروع کر دیا، اور اسی ٹائم ویسٹ ایشیا میں ایک نئی امپائر ابھر رہی تھی جس کا نام تھا زنگید امپائر، اور اس امپائر کا سلطان تھا عماد الدین زنگی، اور اس کے بعد نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی ایک بہت سمارٹ اور ذہین لیڈر تھا، اور اس کا صرف ایک ہی خواب تھا، مسلمانوں کی یونٹی اور القدس کی آزادی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ایجپٹ اس وقت فاطمید خلافت کے کنٹرول میں تھا، اور یہ خلافت کروسیڈرز کے ساتھ اپنا لنک بنا رہی تھی، اور اگر کروسیڈرز ایجپٹ کو فتح کر لیتے تو سیریا بھی گر سکتا تھا۔ اور اسی لیے نور الدین زنگی نے اپنے ٹرسٹڈ جنرل کو ایجپٹ بھیجا تاکہ وہ فاطمید خلافت کو گرا سکے اور کروسیڈرز کو گھیرا جا سکے۔ پتہ ہے اس جنرل کا نام کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین نے ایجپٹ میں پولیٹیکل سمارٹنس اور ملٹری پاور کا یوز کرتے ہوئے فاطمید خلافت کو ختم کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کا سلطان بن گیا، اور اس نے آگے جا کر اپنے اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیریا، یمن، فلسطین اور حجاز تک اس کا کنٹرول کیا۔ اب صرف اس کا ایک ہی مشن تھا، القدس کی آزادی، اور اس نے اپنے مشن کا سٹارٹ بیٹل آف حاطن سے کیا۔ الله أكبر. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنات الثكالى إلا رب العالمين۔ ایک بار جب کروسیڈرز نے ایک مسلم کارواں پہ حملہ کیا تو صلاح الدین نے اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا، تو اس نے فوراً جا کر کروسیڈرز کے قلعے تبریز پر حملہ کیا تاکہ ان کرسچن آرمیز کو بیٹل فیلڈ میں کھینچ کر لایا جا سکے۔ یہ بیٹل 1187 میں حاطن کے میدان میں ہوئی۔ صلاح الدین کی آرمی اونچے گراؤنڈ پر تھی۔ صلاح الدین نے زبردست طریقے سے کیٹاپولٹ، فائر ٹریپ اور واٹر بلاکیج کا یوز کیا، اور کیونکہ کروسیڈرز ایکسٹریم ہیٹ میں کھانے اور پانی کے بغیر لڑ رہے تھے، اور پھر ہونا کیا تھا، کروسیڈرز کی مکمل طور پر تباہی۔ مسلمانوں نے کروسیڈرز کے کمانڈر اور ان کی فوج کو قید کر لیا، اور انہوں نے ان کا ہولی ریلک، ان کا کوئی کراس وغیرہ وہ بھی لے لیا، اور اس طرح صلاح الدین نے کروسیڈرز کے خلاف پہلی بیٹل جیت لی۔ بیٹل آف حاطن کے 3 مہینے بعد صلاح الدین نے یروشلم کی طرف منہ کیا۔ انہوں نے یروشلم کے پورے شہر کو گھیر لیا اور محاصرہ شروع کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی ہفتوں تک چلا اور کروسیڈرز نے بھی ریزسٹنس دی، لیکن آخر کار پیس ٹرمز پر یروشلم کو سرنڈر کر دی، اور اس طرح تقریباً 12th century میں مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ کوئی بدلہ، کوئی قتل، کچھ نہیں، سب کچھ امن سے ہوا۔ صلاح الدین نے بھی کرسچنز کو سیف ایگزٹ دیا اور انہیں
مسجد اقصی میں امن سے رہنے کی اجازت دی۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر کرسچنز جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اسی شہر میں رہنا چاہیں تو امن سے رہ سکتے ہیں۔ اور پھر صلاح الدین نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ 1193 میں صلاح الدین کی وفات کے بعد اس کا اپنا بیٹا اس امپائر کا نیا سلطان بنا، لیکن وہ صلاح الدین کی طرح سمارٹ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یہ امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور پھر کروسیڈرز نے کچھ کے لیے واپس لے لیے، لیکن جب مملوک آئے تو انہوں نے ان کا آخری قلعہ بھی گرا دیا۔ اور پھر 400 سال تک فلسطین اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں رہا، کیونکہ منگولوں نے ان کا انویژن نہیں کیا تھا۔ اینڈ دین 1917 میں برٹشرز آئے اور انہوں نے بلفور ڈیکلریشن کے ذریعے یہودیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کا پلان 1948 میں اسرائیل بنا اور فلسطین 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور آج بھی غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگ ظلم جھیل رہے ہیں، اور مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ Israeli Air Force launched air strikes on the Gaza Strip early on Wednesday. اور اب تک اسرائیل فلسطین پر ظلم کرتا آ رہا ہے، اور مسجد اقصی بھی اسرائیل کی قید میں ہے، لیکن کیوں؟ یہ 3000 سال پرانی بات ہے۔ سبسکرائب